الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه جو شخص اپنے خادم کو صدقہ کا حکم دے اور خود نہ پکڑائے اس کا بیان۔ وقال ابو موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم هو احد المتصدقین، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، هو احد المتصدقین، وہ صدقہ کرنے والے دو میں سے ایک ہے۔ امام فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عثمان بن ابو شیبہ نے، انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی جریر نے، وہ منصور سے بیان کرتے ہیں، وہ شقیق سے، وہ مسروق سے، وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا انفقت المرأة من طعام بیتها غیر مفسدہ، جب عورت اپنے گھر کے کھانے میں سے کچھ خرچ کرے، غیر مفسدہ بشرط یہ کہ وہ بگاڑنے والی نہ ہو، بگاڑ پیدا کرنے والی نہ ہو، کان لہا اجرها بما انفقت، تو اسے اس کا اجر ملے گا اس کے بدلے جو اس نے خرچ کیا، ولزوجها اجره بما کسب، اور اس کے خامند کو اجر ملے گا کیونکہ اس نے وہ کمایا تھا، وللخازن مثل ذلك، اور خزانچی کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا، لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا، ان میں سے کوئی دوسرے کا اجر کم نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ابھی جو ہم نے پڑھا وہ یہ ہے کہ آدمی کے گھر سے صدقہ کیا جاتا ہے، آدمی نے اس کھانے کو یا صدقہ کی جانے والی چیز کو ہاتھ تک نہیں لگایا، لیکن وہ کما کر لایا، گھر میں وہ کھانا، وہ راشن وہ موجود تھا، اس کی بیوی نے وہ کھانا لیا، کسی کو کھلا دیا، صدقہ کر دیا، عورت کو الگ اجر ملے گا کیونکہ وہ صدقہ کر رہی ہے، مرد کو الگ اجر ملے گا کیونکہ اس کی کمائی سے صدقہ کیا گیا۔ اسی طرح گھر میں اگر کوئی خزانچی ہے، بیٹا ہے یا کوئی اور جس کے پاس مال کا حساب کتاب یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ گویا یہ صدقہ کرنے والا پھر ایک فرد نہیں ہوا، جتنے لوگ اس میں شامل تھے، اگرچہ کسی کا ہاتھ صدقے کو لگا نہ لگا، کسی کو معلوم بھی ہوا نہ ہوا، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے جو اجر ہے وہ بہرحال اس کو ملے گا۔ خاتون کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا غیر مفسدہ، وہ فساد پھیلانے والی نہ ہو، بگاڑ پیدا کرنے والی نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض خواتین ایسی ہیں جو گھر کا سارا مال ہی صدقہ کر دیتی ہیں، جبکہ خامد یہ نہیں چاہتا کہ فلاں چیز صدقہ کی جائے، اس کی اجازت کے بغیر ہی صدقہ کر دیتی ہے۔ اس صدقے کا پھر اجر تو الگ بات ہے، گھر کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا، لڑائی جھگڑا ہوگا کہ فلاں چیز صدقہ کیوں کی، اس لیے خامد کی اجازت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور دوسری اور آخری بات یہ ہے کہ خامند کو بھی چاہیے صدقے کے معاملات میں اپنا ہاتھ کھلا رکھے اور اپنی اہلیہ، بیوی بچے جتنے گھر افراد ہیں ان کو اس چیز کی کھلی اجازت دے کہ وہ اللہ رب العزت کے راستے میں جو گھر کے اندر سامان موجود ہے اس میں صدقہ خیرات کرتے رہیں، کیونکہ اس کا اجر اس کو بھی ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھ دیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔